لاہور میں قائم پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ نے طب کے شعبے میں عالمی ریکارڈ قائم کیا جناب. اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پر صرف 23 گھنٹے اور 20 منٹ میں 10 مریضوں کے کامیاب جگر ٹرانسپلانٹس مکمل کر لیے گئے, اور یہ ریکارڈ بنایا ہے جناب, عالمی ریکارڈ بنایا ہے. مریضوں میں کون کون لوگ شامل تھے؟ مریضوں میں 9 ماہ کا ایک بچہ اور اس کے ساتھ 9 بچے اور بھی تھے, اور ایک نوجوان شامل تھا. ان کا تعلق, ان سارے پیشنٹس کا تعلق پاکستان کے مختلف علاقوں سے تھا, سندھ سے تھا, پنجاب سے اور خیبر پختون سے تھا. ٹرانسپلانٹ صرف 3 ڈونرز کے ذریعے مکمل کیے گئے, اور جگر کی منتقلی کے لیے چند انتہائی پیچیدہ طریقہ کار استعمال کیے گئے, جن میں بہت سی اس میں وہ پھر ٹیکنیکل اور میڈیکل ٹرمز ہیں جو کہ ہمیں ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بہتر بتا سکیں گے. بات کر لیں گے کنسلٹنٹ لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر سہیل رشید صاحب سے. بہت شکریہ سہیل صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. آپ کو تو بہت مبارک ہو, ظاہر ہے پاکستان کے لیے ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے کہ پاکستان نے یہ عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے, اور وہ بھی صحت کے شعبے سے. جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے, خاص طور پر اگر ہم اپنے صحت شعبے کی بات کریں, اور دوسری بات یہ کہ کون سے پیچیدہ اس میں جو پروسیجرز تھے وہ پرفارم کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ صرف کہ یہ پاکستان کڈنی اور لیور انسٹیٹیوٹ کے لیے فخر کی بات ہے, بلکہ پورے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نے دنیا میں پہلی دفعہ 10 ڈومینوز لیور ٹرانسپلانٹ کیے ہیں. اس جو سارا پروسیس ہے اس کو ہم ڈومینوز لیور ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. اس کے اندر میں تھوڑا سا آپ کی جنرل پبلک کے لیے تھوڑا سا بتا دوں کہ ڈومینو لیور ٹرانسپلانٹ کیا ہوتے ہیں. اس کے اندر جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ایک انزائم ڈیفیشنسی ہوتی ہے, جیسے ریگولر نجارڈ ڈیزیز کا پیشنٹ ہوتا ہے, ہائپروکسیلوریا کا پیشنٹ ہوتا ہے, یا پروٹین ڈیفیشنسی کا پیشنٹ ہوتا ہے. تو ان کے اندر ایک انزائم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو کلینکل سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں. تو ان ڈومینوز لیور ٹرانسپلانٹ کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے جگر کا ایک حصہ نکالا جاتا ہے اور اس کے جگہ دوسرے پیشنٹ کا ایک حصہ لگایا جاتا ہے, اور اس طرح 10 ٹرانسپلانٹس ہم نے کیے ہیں, جس کے اندر صرف 3 ڈونرز تھے, اور ان 3 ڈونرز کے ساتھ ہم نے 10 سکسیسفل ٹرانسپلانٹس کیے ہیں, اور الحمدللہ تمام کے تمام پیشنٹ صحت یاب ہو کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی, اور دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 10 ڈومینو لیور ٹرانسپلانٹس ایک دفعہ پرفارم کیے گئے ہیں. اس ایکسرسائز کے اندر ہماری سرجیکل ٹیم, ہماری پیڈس کی ٹیم, ہماری سرجیکل آئی سی یو کی ٹیم, سب نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا, اور یہ ایک ایکسرسائز ایسی تھی جس کے اندر ایٹ اے ٹائم 200 اور 200 سے زیادہ میڈیکل پروفیشنز پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. رائٹ, اور یہ بڑی ایک امیزنگ اور زبردست بات ہے کہ ہم جب اگر یورپی ممالک کی میں بات کر لوں, وہاں پر تو اگر آپ نے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے جانا ہے, یا کوئی لیور کا ایشو بھی اگر آپ کو ہے, ٹرانسپلانٹ تو خیر بہت دور کی بات ہے, تو 3-4 مہینے تک کی آپ کو وہاں پر ڈیٹس ملتی ہیں جسٹ فار اے چیک اپ. لیکن ہمارے ملک میں الحمدللہ ہم نے ایک مخصوص ٹائم فریم کے اندر 9 سے 10 لوگوں کا ٹرانسپلانٹ کیا. زبردست بات ہے, اور یہ عالمی ریکارڈ بھی بنایا ہے سر. لیکن جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پیشنٹس میں آپ کے پاس ایک 9 ماہ کا بچہ بھی تھا, اس کا ٹرانسپلانٹ کتنا مشکل تھا یا چیلنجنگ تھا, یا وہ بھی آسانی سے ہو گیا؟ نہیں, ڈیفینیٹلی بچوں کے ٹرانسپلانٹ جو ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں, اور اس کے اندر ہم آکسیلری لیور ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. جو آکسیلری لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ ایک عام لیور ٹرانسپلانٹ کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہوتا ہے. اس آکسیلری لیور ٹرانسپلانٹ کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو پیشنٹ کا اپنا لیور ہے اس کو بھی رکھنا ہوتا ہے, اور ایک نیا لیور جو دوسرے پیشنٹ سے, دوسرے بچے کے ساتھ سے آ رہا ہے, اس کو بھی امپلانٹ یا ٹرانسپلانٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جو آکسیلری لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, ایک یہ بہت ہی چیلنجنگ اور مشکل آپریشن ہے لیور ٹرانسپلانٹس کے اندر بھی. اور ان 10 لیور ٹرانسپلانٹس کے اندر جو سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ 9 months آف ایج کا تھا, اور ڈیفینیٹلی ایک چیلنجنگ کیس تھا, مشکل کیس تھا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہماری سرجیکل ایکسپرٹیز کی وجہ سے وہ کامیاب آپریشن ہوا, اور بچہ ڈسچارج ہو چکا ہے کامیابی آپریشن کے بعد. زبردست. اور ذرا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس ٹرانسپلانٹ کے بعد کتنے مہینے تک ویسے مریض کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے ماہ بعد جو ہے وہ مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے؟ ایک تو ٹرانسپلانٹ کے فوراً بعد جو پیشنٹس ہیں ہمارے پاس آئی سی یو میں آ جاتے ہیں. آئی سی یو میں وہ کچھ دنوں کے لیے 1 یا 2 دن کے لیے اپنا آئی سی یو میں ٹائم گزارتے ہیں, اس کے بعد وہ وارڈ میں شفٹ ہو جاتے ہیں, اور آلموسٹ تقریباً اگر کوئی پرابلم یا کمپلیکیشن نہیں ہوتا تو وہ پیشنٹ 7ویں 8ویں دن ڈسچارج ہو جاتے ہیں. تو ہمارے بھی اسی طرح تقریباً جتنے بھی پیشنٹ تھے وہ 7ویں 8ویں دن ہم نے ان کو ڈسچارج کر دیا تھا, اور ابھی تمام پیشنٹ ڈسچارج ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو لانگ ٹرم پیشنٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے, یا پیشنٹ اپنا خود خیال رکھنا ہوتا ہے, وہ تو ساری زندگی ہوتا ہے. پیشنٹ نے جو اپنی امیونو سپریشن ہے, جو میڈیکیشن ہے وہ لینی ہوتی ہے, اور وہ لائف لانگ میڈیکیشن ہوتی ہیں. باقی ہے کہ
انفیکشن سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے, بہت زیادہ ہجوم میں نہیں جانا چاہیے, بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں چاہیے تاکہ وہ دوسروں سے کوئی انفیکشن کیچ نہ کر لیں, اور ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد پھر وہ اپنی روٹین کی زندگی گزار سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اور سر, جن 3 ڈونرز کے ذریعے یہ آپریشنز مکمل کیے گئے, ان کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ, کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکے ہیں. ڈونر کو تو ہم 5ویں دن ڈسچارج کر دیتے ہیں, اور الحمدللہ ابھی تک ہم پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں 1200 لیور ڈونر کی سرجریز کر چکے ہیں, اور الحمدللہ سارے کے سارے ڈونرز ٹھیک ہے, کسی کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوا. اور جو ڈونرز ہیں وہ بھی تقریباً اپنا 1 مہینے کے بعد اپنی جو روٹین کی لائف ہے اس کو ریزیوم کر سکتے ہیں, اور اگر انہوں نے کوئی سٹرنس قسم کے کام کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ بھی 3 مہینے کے بعد ریزیوم کر سکتے ہیں. اوور آل ڈونر کی زندگی کے اوپر ڈونیشن کا کوئی ایفیکٹ نہیں آتا, وہ پرفیکٹلی ہیلدی نارمل لائف اپنی گزارتے ہیں ٹرانسپلانٹ کے بعد. اور اگر میں لیور ٹرانسپلانٹ کے علاوہ بات کروں تو PKLI میں کون کون سے ایسی پیچیدہ بیماریاں ہیں جن کا علاج کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, PKLI کڈنیز اور لیور کے لحاظ سے یہ ہاسپٹل بنایا گیا تھا, اور کڈنیز اور لیور کی جتنی بھی پیچیدہ بیماریاں ہیں اس کا یہاں پہ ایک ڈائگنوسٹک فیسلٹی بھی ہے, اور ان کا تھیراپیوٹک یہاں علاج بھی موجود ہے. جس کے اندر اگر میں لیور کی بات کروں تو لیور میں لیور ٹرانسپلانٹ ہے, لیور کی کینسرز کی سرجریز ہیں, گال بلیڈر کی سرجریز ہیں, پینکریاز ہے, اس کی جتنی بھی پیچیدہ سرجریز ہیں جو پاکستان میں کہیں نہیں ہو رہی اور دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی, وہ اس انسٹیٹیوشن کے اندر وہ سرجریز ہو رہی ہیں. اسی طرح کڈنیز کی سرجریز ہیں, کڈنیز میں کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے, اور کڈنیز کی اور جتنی بھی پیچیدہ سرجریز ہیں وہ یہاں پہ پرفارم کی جا رہی ہیں. رائٹلی سیڈ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے خبر سویرا کے لیے وقت نکالا.